صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ صدر کا اسمبلی میں نگراں وزیر اعظم کے لگائے گئے الزامات پر تحفظات کا اظہار۔ کہا نگراں وزیر اعظم کا لہجہ قابل افسوس ہے۔ افسوسناک امر ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے صدر کو پہلے صیغے میں مخاطب کیا۔ عام طور پر صدر کو سمریج میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا۔ میرے عمل کو جانبدار عمل کے طور پر لیا گیا۔ صدر کو قوم کی بہتری اور ہم آہنگی کے لیے مفاد عامہ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف، صدر کے لیے آصف علی زرداری کا نام تجویز۔ اتحادی جماعتوں نے توثیق کر دی ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا امیدوار اتفاق رائے سے لانے کا فیصلہ۔ اتحادیوں کی فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں۔ مولانا کی رہائش گاہ پر طویل ملاقات۔ JUI کا آج قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے ماضی میں بھی مل کر کام کیا۔ مل کر میثاق معیشت پر کام کرنا چاہیے۔ کچھ سیاستدانوں کی سیاست نفرت پر مبنی ہے۔ سیاسی جماعتیں مل کر مسائل کا حل نکالیں۔ قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے سب مل کر کوششیں کریں۔ قومی اتفاق رائے سے جمہوریت اور پارلیمان کو فعال کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف نے کہا مجھے نکالنے والوں نے پاکستان سے ظلم کیا۔ مجھے ہٹانے میں ججز کے علاوہ اور پلیئر بھی شامل تھے۔ لگتا ہے مجھے کسی غصے کی وجہ سے نکالا گیا۔ ہم نے کیا بگاڑا تھا؟ واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جن کی ذہنیت کبھی سمجھ نہیں آئی۔ ہمیں سسیلین مافیا کہنے والے جج کہاں ہیں؟ ایک جج جس کو چیف جسٹس بننا تھا استعفیٰ دے کر چلا گیا۔ نکالنے والے جج کیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ سابق چیئرمین PTI جب گرے تو اسپتال گیا، بنی گالا بھی گیا۔ انہیں کہا ساتھ مل کر چلیں، آپ کو عزت دیں گے۔ قوم کے بچوں کو بدتمیزی اور بے تہذیبی نہ سکھائیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس وزیر اعظم کی سفارش پر وزارت قانون سے مشاورت کے بعد طلب کیا گیا۔ وزارت پارلیمانی امور کی اجازت کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اجلاس میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف نومنتخب ارکان قومی اسمبلی سے حلف لیں گے۔ نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کیا جائے گا۔ نئے وزیر اعظم کا انتخاب 4 مارچ کو ہونے کا امکان ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بابر سلیم سواتی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے چترال سے منتخب سریا بیبی امیدوار نامزد۔ اپوزیشن نے اسپیکر کے لیے احسان اللہ، ڈپٹی اسپیکر کے لیے ارباب وسیم کو نامزد کر دیا ہے۔ JUI اور عوامی نیشنل پارٹی کا بائیکاٹ کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے IMF کو خط لکھ دیا۔ کہا کہ IMF پروگرام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کی آڈٹ کی اپیل۔ کہا کہ 2 ہفتوں میں آڈٹ کرایا جائے۔ عمر ایوب نے کہا کہ PDM2 حکومت پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتی۔ شاہ خرچیاں حکومت کرے تو خمیازہ عوام کیوں بھگتیں؟ IMF پروگرام میں نہ رکاوٹ بنے ہیں نہ بنیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تحریک انصاف کا IMF کو خط غیر ذمہ داری ہے۔ انتخابی معاملات کا فورم IMF نہیں، تحفظات کے لیے پاکستان میں فورم موجود ہے۔ آنے والی حکومت کے لیے یہ معاہدہ بہت اہم ہوگا۔ تحریک انصاف کے خط سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ گوادر میں سیلابی صورتحال کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ درجنوں گھر تباہ۔ ایمرجنسی نافذ۔ بارشوں کے باعث مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ شہر میں 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بندرگاہ پر متعدد کشتیاں بھی سمندر برد ہو گئیں۔ گوادر میں بارشوں اور سیلاب کے بعد پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ گوادر اور جیونی میں 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ آرمی انجینئرز نے روڈ کلیئرنس اور گاڑیوں کی ریکوری شروع کر دی۔ گوادر میں بازاروں اور گھروں سے پانی نکالنے پر متاثرہ علاقوں میں ڈی واٹرنگ کا عمل شروع۔ پاک فوج کی جانب سے متاثرین میں راشن اور امدادی سامان تقسیم۔ آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی تشکیل۔ کشتیوں اور تیراکوں کی ٹیم تیار کر لی گئی۔
ہوشیار خبردار، کل سے کراچی میں پھر بارش کا امکان۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ ملک پر نئے سسٹم کے تحت ہیوی اسپیل دکھائی دے رہے ہیں۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بادل برسیں گے۔ میئر مرتضی وہاب کی الرٹ رہنے کی ہدایت، کہ ایم سی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے، 1 سپاہی زخمی۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی جائیں یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM اور JUI کی مخالفت۔ چیف الیکشن کمشنر نے سنی اتحاد کونسل کا خط PTI وکیل کو دے دیا۔ کہا، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں چاہیے تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے خط سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کہا، مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دینی تو دوسری جماعتوں کو بھی نہ دیں۔ شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں شائع۔ احسن اقبال نے کہا کہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کریں گے، ملک میں اندرونی یکجہتی پر کام کیا جائے گا۔ سید نوید قمر بولے کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف قومی مصالحت پر کام کرنا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ قومی مصالحت میں MQM ساتھ دے گی۔ علیم خان بولے، عوام کو ریلیف دیا جائے، مسائل حل کیے جائیں۔ صالح حسین نے کہا، پاکستان اور عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ماشاءاللہ شہباز شریف از دا بیسٹ چوائس۔ بطور وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کروں، جناب سردار ایاز صادق صاحب جو ہے وہ ان کو بطور اسپیکر کے اپنا امیدوار کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نواز شریف نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں باضابطہ نامزد کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ نواز شریف نے کہا کہ ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، موجودہ حالات میں شہباز شریف بہترین چوائس ہیں۔ ایاز صادق قابل اور تجربہ کار ہیں، یقین ہے ایک بار پھر کامیاب اسپیکر کے طور پر ابھریں گے۔ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ پیپلز پارٹی کو ملے گا۔ بلاول بھٹو نے غلام مصطفیٰ شاہ کو نامزد کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا، قومی اسمبلی میں ہمارا ارکان 104 ہو گئے۔ نون لیگ نے ملک بھر میں کامیابی حاصل کی، ہمارے ارکان اسمبلی اپنے بلبوتے پر جیت کر آئے۔ بھٹو پھانسی پر جھول گئے مگر کسی نے GHQ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا لیکن کبھی کسی کو میر جعفر، میر صادق نہیں کہا۔ نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نواز شریف پر اعتماد کی قرارداد منظور۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں، کسی اور جماعت کو سیٹیں دی گئیں تو یہ خیرات ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو عوامی نمائندوں کا احساس کرنا ہوگا۔ سینیٹر سید علی ظفر بولے، کسی اور جماعت کو نشستیں دی گئیں تو سپریم کورٹ جائیں گے، ہماری 78 نشستیں کسی اور جماعت کو دیں تو صدر اور سینٹ انتخابات متنازع ہو جائیں گے۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے۔ صدر مملکت نے 2 بار آئین کی خلاف ورزی کی۔ 9 مئی میں ملوث لوگوں کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ 9 مئی کو ریاست پاکستان کو چیلنج کیا گیا، جو بگاڑ پیدا ہوا وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ سیاسی استحکام کے لیے صرف سیاست دان نہیں، باقی پلیئرز بھی ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ASP شہر بانو نقوی کی ملاقات۔ آرمی چیف نے پیشہ ورانہ مہارت پر شہر بانو نقوی کو تعریف کی۔ کہا، پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، خواتین کا احترام ہمارے معاشرتی اقدار میں شامل ہے۔ آرمی چیف کا سماجی ہم آہنگی کی اہمیت اور عدم برداشت کو روکنے کے لیے ملک گیر اتفاق رائے پر زور۔ کہا، تحفظات اور شکایات کے حل کے لیے قانونی راستے میسر ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ بلوچستان اسمبلی کے 58 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ پریزائڈنگ آفیسر نے عہدوں کا حلف لیا۔
اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا انتخاب آج ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے غزالہ گولا کو ڈیپٹی اسپیکر کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ غزالہ گولا نے ڈیپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے کاغذات سیکرٹری اسمبلی کے پاس جمع کرا دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات۔ کہا میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، جتنی حکومتی ارکان کی وزیر اعلیٰ ہوں اتنی ہی آپ کی بھی ہوں۔ رانا آفتاب نے شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی خدمت کر کے مخالفین کو غلط ثابت کریں گے، عوام پر مشکل آئے گی تو یہ مجھے قبول نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کا قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ۔ علی محمد خان نے کہا قومی اسمبلی جائیں گے، مورچہ خالی نہیں چھوڑیں گے، عوام کے ووٹ کی حفاظت کریں گے، قومی اسمبلی میں اصل مینڈیٹ سامنے لائیں گے، برسگوہر چیئرمین تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر مشینری سے لدا ٹرک پیڈسٹرین برج سے ٹکرا کر الٹ گیا، ڈرائیور زخمی۔ حادثے کے بعد ٹرک کا آئل بھی سڑک پر بہہ گیا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک کو سڑک سے ہٹایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میو اسپتال ایمرجنسی بلاک کا دورہ، سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ عوام کو روکنے پر سیکیورٹی اہلکاروں پر اظہار برہمی، کہا میں عوام میں سے ہوں، عوام کو مجھ سے دور نہ کریں۔ پنجاب سے 1 ماہ میں کوڑا کرکٹ کی صفائی کا ٹاسک، متعلقہ اداروں کو صفائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ 1 ماہ بعد دیکھوں گی کہاں عمل ہوا کہاں عمل نہیں ہوا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات سے شمالی وزیرستان کے قبائلی عمائدین کی ملاقات۔ کور کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام کے پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پاک فوج قبائلی علاقوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ عمائدین نے کہا ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے ہمیشہ پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔